نیکوں کی دوستی۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمے کے حاشیے میں ایک عجیب چیز لکھی ہے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بہترین ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کچھ اصلاح فرمائی ہے۔ اصلاح کے یہ معنی نہیں کہ اس میں کچھ غلطیاں تھیں اور وہ انہوں نے درست فرمائی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اردو بہت پرانی ہے اور اس میں بعض متروک الاستعمال الفاظ کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے نکال دیا۔ 5-6 حصہ شاہ صاحب کا ہی ترجمہ لیا، صرف 1/6 حصے میں تبدیلی فرمائی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا ادب تھا کہ فرمایا کرتے تھے، اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں نازل ہوتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ عربی محاورت کے مقابلے میں اردو کے وہ محاورات استعمال فرماتے ہیں جن سے مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: پھر کیا حال ہوگا جب بلاویں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا۔ اس آیت کے متعلق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ملاحظہ ہو، یعنی ہر امت اور ہر عہد کے لوگوں کا احوال اس وقت کے پیغمبر سے معتبر نیک بختوں سے بیان کروا دیں گے، منکروں کا انکار اور اطاعت والوں کی اطاعت بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، سورہ قصص پارہ 20 رکوع نمبر 7۔ ترجمہ: اور جدا کریں گے ہم ہر فرقے میں سے ایک احوال بتانے والا۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ احوال بتانے والا پیغمبر یا ان کے نائب یا جو نیک بخت تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر دور کے انسانوں کا اس دور کے اللہ کے مقبول بندے بطور گواہ پیش ہوں گے۔ اگر یہ شبہ ہو کہ قیامت کے دن سب لوگ پریشان ہوں گے تو گواہی کیسے دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوں گے جن پر قیامت کے دن کی پریشانی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق پہلے قرآن مجید اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، سورہ انبیاء رکوع نمبر 7 پارہ نمبر 17۔ ترجمہ: انہیں بڑا بھاری خوف بھی پریشان نہیں کرے گا اور ان سے فرشتے آ ملیں گے، یہی تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا۔ اس آیت کے متعلق حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حاشیے میں فرماتے ہیں، یعنی اس دن جب خلقت کو سخت گھبراہٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو رنج و غم سے محفوظ رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، وہ دوست کہاں ہیں جو میری عظمت کے سبب ایک دوسرے کے دوست تھے؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن سوائے میرے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ۔ ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ نہ وہ نبی ہیں اور نہ شہید، اللہ کی بارگاہ میں ان کے مرتبے کے سبب سے انبیاء اور شہداء بھی ان کی ریس کریں گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں خبر دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کے سبب ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، نہ ان میں آپس میں رشتہ داری تھی، نہ مالوں کا کوئی لین دین تھا، پس خدا کی قسم بے شک ان کے منہ پر اللہ کے نور ہوں گے اور وہ نور کے اوپر ہوں گے، اور وہ نہیں ڈریں گے جب لوگ ڈریں گے، اور انہیں غم نہیں ہوگا جب لوگ مغموم ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز اپنے سائے میں رکھے گا جس روز کے اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، امام عادل۔ نمبر 2، وہ جوان جو اپنی جوانی کو خدا کی عبادت میں صرف کر دے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو جب تک مسجد میں نہ آ جائے بے چین رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ شخص جو خدا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اکٹھے ہوں تو اسی بنا پر، جدا ہوں تو اسی بنا پر۔ نمبر 5، وہ شخص جو یاد کرتا ہے خدا کو تنہا اور اس کی آنکھیں ذکر الہی سے جاری رہتی ہیں۔ نمبر 6، وہ شخص جس کو ایک شریف النفس اور حسین بلائے
بس اس نے کہا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7، وہ شخص جو خیرات کرتا ہے اس طرح کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ اس کی حفاظت علماء کرام اور صوفیہ عظام کر رہے ہیں۔ علماء قال اور صوفیہ حال کے محافظ ہیں۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی صوفی آسمان پر اڑتا نظر آئے اور لاکھوں مرید پیچھے لگا کر لائے، اگر اس کا حال کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ، اس کی بیعت کرنا حرام، اگر ہو جائے تو توڑنا فرض عین ہے۔ پنجاب میں جو لٹیں بڑھائے اس کو لوگ سائیں یعنی نیک کہنے لگتے ہیں، خواہ اندر سے وہ پورا شیطان ہو۔ آپ نے شیخو پورا کے ایک پیر کا واقعہ اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ اکثر افسر اس کے معتقد ہو گئے۔ بعد میں جب اغوا کے جرم میں پکڑا گیا تو انہی افسروں کے سامنے پیش ہوتا تھا۔ کرنل لارنس پیر کرم شاہ بن کر آ گیا تو لوگ اس پر لٹو ہو گئے۔ ہم کلمہ گو ہیں، اس لیے اللہ سے پوچھیں گے کہ نیک کون ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی اتباع کا حکم ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورۃ الاعراف رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 8۔ ترجمہ، اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب رکوع نمبر 3 پارہ نمبر 21۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شامل فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورہ نساء رکوع نمبر 71 پارہ نمبر 5۔ ترجمہ، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ اور چلے مسلمانوں کے راستے کے خلاف، تو ہم اس کو حوالہ کر دیں گے وہی طرف جو اس نے اختیار کی، اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہاں مؤمنین سے مراد اول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس کو کوئی کام نہ ملے وہ لنگوٹی کھول کر ننگا ہو جائے اور پاگلوں والی باتیں کرنے لگے تو لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ مجذوب ہے۔ یاد رکھیے، ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا اور نہ ہر مجذوب پاگل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ اشاعت دین میں کون تمہارا معاون اور کون مخالف تھے۔ اس قسم کے نیک بخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر دور میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان نیک بختوں کے زمرے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔